ہما وقائی نے بھی جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر ہما، میں واشنگٹن سے ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انور اقبال بات کر رہا تھا، اور ان سے میرا سوال یہ تھا کہ جو ٹرمپ جو کچھ کرتے ہیں، جو اٹھائے ہوئے اسرائیل کا وہ جو جنگی جنون پھیلا رہا ہے، امریکن رائے عامہ ہو یا انٹلیکچوئل ہو یا انٹیلیجنشیا ہو، وہ بھی اس کو پورے طور پر قبول کرتی ہے، اور اب تو خیر اسرائیل کو تو ہزیمت کا سامنا کرنا ہی پڑا، ٹرمپ کو بھی اپنے الفاظ چبانے پڑے۔ اب ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ واقعی جنگ بندی یا فائر بندی ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، جیسے کہ ہمیں ابھی بھی شک ہے مودی پر کہ وہ کسی وقت بھی اپنی ہزیمت کا جواب دے سکتا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو اچانک ٹرمپ مجبور ہوا؟ اور اگر میرا خیال یہ ہے، اور آپ شاید اتفاق کریں، کہ غالباً جو رات کو جو دوحہ پر امریکی اڈے پر حملہ ہوا، جو غالباً مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اڈہ ہے جہاں 8,000 امریکن فوجی ہیں، اس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا ڈاکٹر ہما؟ دیکھیے جی، یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جو ایران کی جنگی حکمت عملی تھی وہ خاصی فعال رہی، اور ان کی 3 پرونگ جنگی حکمت عملی تھی۔ پہلا یہ کہ وہ ریٹیلیشن بھی کر رہے تھے، لیکن ریسٹرینڈ ریٹیلیشن کرتے تھے، جواب دے رہے تھے، لیکن اس میں بالخصوص جب انہوں نے امریکنز کو ٹارگٹ کیا قطر میں، تو وہاں انہوں نے انفارم بھی کیا ٹرمپ کو، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور یہ تواتر کے ساتھ ایران کا وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ امریکن ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ڈیمیج ٹو پٹ اے میسج اکراس ہو، اس میں کوئی بالخصوص ہیومن لائف کا لاس نہ ہو۔ تو اس بات کا ایران نے ادراک کیا، اس کے بعد وہ پبلک ڈپلومیسی پہ گئے، اور میرا خیال ہے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وار ٹیبل پر اسٹریٹ آف ہرمز کو سامنے لے آئے۔ یہ بات اینالسٹ کہا کرتے تھے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران جنگ لے جا سکتا ہے، سی لینز پہ جنگ لے جا سکتا ہے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایران نے اس کو اپنی وار پلان کے طور پہ سامنے لایا، اور اس کی پارلیمنٹ سے سمجھے منظوری بھی لی۔ لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے پہلے بات کی وہ زیادہ اہم ہے کہ کیا یہ سیز فائر سسٹینیبل ہے۔ میرا خیال ہے یہ سیز فائر ایران کی طرف سے سسٹینیبل ہے۔ امریکہ نے بڑا سمارٹلی اپنے آپ کو ڈائریکٹ کانفلکٹ سے علیحدہ کر کے دوبارہ میڈییشن کا کردار اپنا لیا، اور وہاں پھر اس کو انٹرنلی بھی اس کی سمجھی ایکسیپٹنس زیادہ ہوئی۔ جو وائلڈ کارڈ ہے وہ ابھی بھی اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے تھوڑی سی اس کی فوری طور پر کوشش بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر کے فوراً بعد ایک میزائل داغا گیا ہے، ایران نے اس کی فوراً ڈینائل کی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ جو دونوں لیڈرز آف دی اپوزیشن ہیں اسرائیل کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے، اور ایک جو امریکہ میں سینیریو بن رہا ہے، یورپین یونین میں سینیریو بن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیلی جنگی جنون کو بیڑی ڈال دے۔ اور یہ اسرائیلی جنگی جنون جو ہے یہ بھی کنفائنڈ ہے اس پرٹیکولر وار کیبنٹ کو۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی اسرائیلی پرائم منسٹر کی شدید ترین اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو ایک ایسی جنگ میں جھونکا جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ہوا علاوہ ڈسٹرکشن کے، اور وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی پہنچ گئی، حائفہ میں، سیٹلرز کے پاس۔ تو اسرائیل کی بھی پوزیشن ویکن ہوئی ہے، اور جو ٹرمپ کا گول ہے اس کے ساتھ بھی یہ الائن نہیں کرتا، کیونکہ ٹرمپ تو ابراہیم اکارڈز چاہتے ہیں، ٹرمپ لارجر عرب اسٹیٹ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ اس پوری سچویشن میں اب 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ایک بار پھر ہونے لگی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بے انتہا ظلم کیا غزہ پہ، وہ اسرائیل کا اپنا ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر صاحب میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ کیونکہ اب جب ہمیں فالو کیا، اور ہم نے خاص طور پر جو دوحہ میں جو یعنی ایران کا اس کا میں نے ہوم ورک تھا، ہو سکتا ہے سپورٹ بھی ملا ہو، کہ تقریباً 40,000 امریکی فوجی جو ہیں، وہ کوئی 14 اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہاں موجود تھے، اور شاید اسی بنیاد پر یہ اسرائیل کو بھی علم ہوگا کہ جب ہمیں ضرورت ہوئی تو یہ ہمیں اڈے بھی مل جائیں گے، امریکی سپورٹ بھی مل جائے گی۔
یہ جو میرے خیال ہے جو ٹارگٹ انہوں نے کیا جس طریقے سے ایران نے، اس سے نہیں آپ سمجھتی کہ امریکہ دہل گیا کہ اس کے بعد جہاں اگر دوحہ کے بعد ہم نے سنا عراق پر بھی ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ شاید شام میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ جو 14 شاید اس سے زیادہ ہوں، اور پھر خلیج اس میں بھی کوئی کریں، پھر میں انور اقبال کو یعنی یہ والا ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے یا جو رات کو ہوا حملہ ڈاکٹر ہما بقائی؟ میں دہلنے کا تو لفظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بالخصوص فوراً ایک ری تھنکنگ ہوئی، اور یہ ری تھنکنگ اس وقت سے شروع ہوئی جب ایران نے اسرائیل کو ہٹ کرنا شروع کیا، اور جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی ایران کی کنونشنل تیاری کی حوالے سے، اس سے ایران بہت زیادہ تیار نکلا۔ جو میزلز اس نے یوز کیے، جو پہلی دفعہ میزلز اس نے لانچ کیے، وہ پہلے جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی کی ہوئی تھی 2018 کے بعد، اور وہ یہ تھی کہ اگر اتنے میزائلز اکٹھے داغے جائیں تو آئرن ڈوم انہیں شاید روک نہیں پاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران شروع میں کاٹ بائی سرپرائز تھا، لیکن اس کے بعد ایران، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، ایران کی جو جنگی حکمت عملی تھی اس نے ایران کو اس وقت سروائیول دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ایک شور تھا نا، وہ یہ تھا کہ جی ٹرمپ آئے تھے جنگیں روکنے، اور اب وہ درائے پہ کھڑے تھے ایک تیسری جنگ شروع کرنے کے، اور کیونکہ ایران تواتر کے ساتھ جواب دے رہا تھا تو یہ ابہام تو ختم ہو گیا تھا کہ ایک اٹیک کر کے ایران پیچھے ہٹ جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو ایران کی طرف سے جو اٹیک بالخصوص قطر میں ہوا وہ سمبولک تھا، وہ ایک میسج اکراس دینے کے لیے تھا کہ دیکھیے جی اس جنگ کو نہ تو بڑھائیں نہ تو ایسکیلیٹ کریں، کیونکہ پھر صورتحال ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر سی لینز پہ جائے گی تو صرف جی۔ ڈاکٹر ہما، میں جو سوال شہری امان صاحبہ سے کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ میں مزید سوال کرنا چاہ رہا تھا، اوور آل اس کمپلیکس سچویشن میں، کمپلیکیٹڈ سچویشن میں، پھر ہمارے آرمی چیف نے واشنگٹن کا دورہ بھی کیا، اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری اسلام آباد کی حکومت کی، میں نے کہا نا بہت سینسیٹیو بھی ہے اور میں بڑا گارڈڈ لفظ بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ مطمئن کا لفظ استعمال کہوں اور رائٹ ڈائریکشن کا لفظ استعمال کروں، آپ کس طرح دیکھنی ہیں ڈاکٹر ہما؟ میرا خیال ہے فورن پالیسی کے فرنٹ پہ تو پاکستان ہیز فیئرڈ فیئرلی ویل۔ جو انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا تھا اس میں تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان ایزڈ، اور اس ریسنٹ تنازع پہ بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا ہوں گے۔ تو ہم ان ممالک میں تھے جنہوں نے صرف کنسرن شو نہیں کیا تھا، ہم نے مذمت کی تھی اسرائیل کے ایکٹ کی۔ لیکن ایک بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کا جو رویہ ہے اس کی طرف سے شاید تشویش ہے اور اسرائیل کو وائلڈ کارڈ بھی کہا جا رہا ہے، تو جی صورتحال تو یہ ہے نا کہ سیز فائر ہوا ہے، مخاصمت تو ختم نہیں ہوئی، جو ایران کے ساتھ بالکل موجود رہے گی اور آئندہ بھی پلے آؤٹ کرے گی، بالکل اس طرح جس طرح انڈیا پاکستان کے تعلقات ہیں۔ جو رجیم چینج کا شوق ہے یا خواہش ہے وہ تو 40 سال پرانی ہے، یہ کوئی آج خواہش تھوڑی اٹھی ہے، یہ تو 40 سال سے امریکہ کوشش کرتا ہے وہاں پہ رجیم چینج کرے۔ ڈاکٹر ہما، یہ اس دوحہ کے حملے کے بعد اور اوپن کھل کر آیا کہ امریکہ کتنا لاسٹ 1 ڈیکیڈ میں عراق کے خاص طور پر بار کتنا یعنی اس کی ڈومینیشن ہو گئی ہے، یعنی غالباً 14 اڈے، ہمیں یہ بھی ملتا کہ 40,000 کے قریب امریکی فوجی اس خطے میں موجود ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک ایران کا وجود ہے اس وقت تک یہ ہمارے لیے ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے مشرق وسطیٰ پہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس دوران بہرحال سعودی عرب اور UAE میں اب ایک خوف طاری ہوا نا، جو انہیں ایک بے چینی تھی اسرائیل سے ملنے کی۔ جی ڈاکٹر ہما، میں آپ سے اس بات پہ کلی طور پہ اگری نہیں کرتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افغان جنگ کے بعد جو امریکن ہارٹ پاور ہے اس کی ویزیبلٹی بہت بڑھ گئی اور اس کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا، اور اس سے امریکہ کی جو ایکسیپٹنس تھی اس میں بھی کمی آئی ہے۔ اور دیکھیے جی کہ یہ جو افغان وار تھی یہ امریکہ کا تھوڑا سا وتیرہ ہے کہ وہ اینڈ گیم دیکھے بغیر جنگوں کا حصہ بنتا ہے۔ عراق میں جب وہ اس وقت عراق کی کیا صورتحال ہے؟
عراق میں ایک پرو یو ایس سنی حکومت تھی، آج ایک آلموسٹ پرو ایران شیعہ حکومت ہے۔ افغانستان میں جن سے حکومت چھینی تھی انہی کے ہاتھوں کنڈیشن بیسڈ نہیں، کیلنڈر بیسڈ ایگزٹ کے ساتھ نکلے، اور افغانستان انہی کو تھما دیا جن سے لیا تھا۔ ایک اپنے طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ جی ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ تو امریکہ از نون فار انٹرنگ وارز وداؤٹ دی اینڈ گیم ان مائنڈ۔ تو جس سپریمیسی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت بہت شدید طور پہ چیلنجڈ ہے۔ وہ رشیا سے چیلنجڈ ہے، وہ چائنا سے چیلنجڈ ہے، اور وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی اب سب مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔